ذکر کے بارے میں ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب نہیں ملتا کہیں پہ، کم از کم مجھے تو نہیں ملا۔ اور یعنی جواب یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں ملتا، لیکن الجھا دینے والے جواب ملتے ہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور انالیسس کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ سچائی کیا ہے۔ تو آج اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی ابھی کہ ذکر آخر کتنا کیا جائے۔ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ میں آپ کو بے گنے بھی گننا بتاؤں گا کہ ان گنت کو کیسے گنا جاتا ہے، تسبیح کے بغیر کیسے ذکر گنا جاتا ہے، تو وہاں تک ہم آ پہنچے ہیں کہ ذکر آخر کتنا کیا جائے کہ انسان کو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات نظر آنے لگیں، کچھ دل جمعی ہونے لگے، اور تھوڑا سا پتہ لگے کہ عادت میں اب پختگی آ رہی ہے۔ اچھا، ابھی میں آپ کو ایک بات واضح کروں کہ جو بھی میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اس کو اپنے سفر کی بنیاد نہ بنائیے گا۔ چیز کرنے کی کوشش نہ کیجیے، جیسے ڈریگن چیزنگ کہتے ہیں کہ ابھی جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ اس کا فارمولا بنائیں گے نا تو آپ پھنس جائیں گے۔ فارمولا نہیں بنانا، دس از فار دی سیک آف یور انڈرسٹینڈنگ اونلی، ناٹ اینی تھنگ ایلس۔ اب دیکھیں، ذکر چونکہ اللہ کا ہے، اسی کے لیے، اور وہی بندے کو عطا کرنے والا ہے، اس کی مرضی ہے، جب جی چاہے کسی کو رسائی سے نواز دے۔ اسے پتہ ہے کب، کس کو، کتنا، کیا دینا ہے۔ اللہ نوز ایوری تھنگ۔ ذکر کسی طلب، کسی لالچ میں نہیں کرنا، لیکن چونکہ اس گفتگو کو اب ہر قسم کے انسان نے سننا ہے، تو لا محالہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو انتہاؤں کے مسافر ہیں۔ مجھے پتہ ہے، میں ہوں، میں خود بھی ایسا ہی ہوں۔ تو ان کے دل کی تسلی کے لیے کچھ بیان کرتا ہوں۔ یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ایک پورا کنسیپٹ چاہیے ہوتا ہے۔ جب تک پوری اناٹمی ان کے پاس نہ آ جائے، جب تک کیا کہتے ہیں شرح صدر نہ، جب تک ان کو ایک دفعہ کلیئرٹی نہ آ جائے نا، تب تک نہیں یہ ہلتے کسی اپنی جگہ سے۔ تو اوورآل ایسے لوگ ایک ٹارگٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایک سنگ میل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایک ان کو ایک نشانہ چاہیے ہوتا ہے، ایک سرا چاہیے ہوتا ہے، اینکر چاہیے ہوتا ہے بات کا، تاکہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں سے وہاں تک جانے کا جو سفر ہے، وہ ان کو مطلب اس کو سر کرنے کی پھر ہمت باندھ لیں۔ لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ میں پھر ایک بار خبردار کر رہا ہوں کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ذاتی تجربے سے جو میرا سراغ لگا ہے اسے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اور یہ صرف اسی لیے ہے کہ جو انتہاؤں پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کو ایک ہدف کا اندازہ ہو جائے۔ ٹارگٹ اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں جی بڑے، وہ جان لیں کہ آگے کتنی ہمت لگنی ہے، پینڈا کیسا ہے۔ تو تھوڑے سے ذرا رستے کے نام و نشان پہ بھی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا آ سکتا ہے۔ ویسے تو پاتھ لیس پاتھ ہے، ابھی آگے بات کرتا ہوں اس پہ، تو کچھ اندازہ تو ہو جائے گا۔ اب ہم یا سلاموں کے ذکر میں درجات اور ترقی کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو دیتا ہوں، تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، تھوڑا سا اس میں میرے ساتھ رہیے گا، اور مجھے پیپرز میں جانا پڑے گا کیونکہ دیر آر سم کیلکولیشنز انوالوڈ ہیئر۔ اب میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں 10,000، تو میرا تو مزاج ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ 8-10 ہزار سے ہی میں نے آنا ہے۔ اب جب 10,000 کو تسبیح پہ لیں گے شروع میں، کیونکہ میں نے بتایا پہلے کہ شروع میں تو تسبیح سے ہی آئے ہیں آپ عادت ڈالنے کے لیے، تو یہ بن گئی ہے جی کہ تقریباً 100 تسبیح بن گئی 10,000 سے ایگزیکٹلی جی 100 تسبیح یہ ڈیلی کی بن جائے گی۔ تو ایک تسبیح جو ہے نا، وہ تقریباً 2 منٹ میں یا سلاموں کی ہو جانی ہے۔ اندازہ ہمارا ایک لگتا ہے کہ یا سلاموں یا سلاموں یا سلام، 2 سے بھی جلدی، لیکن ہم فی الحال ایک معتدل اندازہ لگاتے ہیں کہ 2 منٹ میں ایک تسبیح ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں تقریباً 30 تسبیحات ہو جانی ہیں، یعنی 1 گھنٹے میں 3,000 بار جو ہے وہ یا سلاموں کا ذکر آپ کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو کل ملا کر یہ 3-4 گھنٹوں کی محنت ہے۔ تو اس کا مطلب عام طور پہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اگر 7-8 مہینے لگائے جائیں، تسبیح کی جو قید ہے، جو عادت ڈالنے والی قید ہے، اس میں سے ذکر باہر آ جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، مستقل اختیاری عادت کی طرح نفس اس کو اپنا لیتا ہے، تو پھر اس کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس کو ذکر کے ساتھ، اللہ کے نام سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب یہ بڑھے گا جب ذہن یا سلاموں کی تکرار کا عادی ہو جائے گا، تو پھر یہ اس کو نیند میں بھی پڑھے گا۔ یہ بھی پہلے میں نے ذکر کیا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے کرنے لگا ہوں۔ اب نیند میں بھی پڑھے گا تو آہستہ آہستہ آپ یوں سمجھ لیں 10,000، پھر 15، 16، پھر 20، 25، پھر 30، اس سے بھی اوپر پھر بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر برکت دیتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ذکر کو بھول جانے کی عادت فنا ہو جاتی ہے، پھر بھول نہیں سکتا، پھر چل گیا ہے۔ لیکن
جب تک کوئی بہت بڑا حادثہ نہ ہو جائے. یعنی عمومی لائف میں، ایک روٹین لائف میں پھر یہ بھولتا نہیں ہے، پھر یہ چل پڑتا ہے، ذہن اس طرف لگ جاتا ہے پھر. تو بہرحال مشقت اور تو محنت تو رہتی ہے. اب یہ کتنی دیر رہتی ہے، میں پھر آپ کو پہلے بھی عرض کر کے آیا ہوں کہ اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا اس بات کا کتنی دیر رہتی ہے، اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. اور پوائنٹرز اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک مطلب ٹارگٹ واضح ہو جائے. کیونکہ عظیم اکثریت میں نے دیکھا ہے کہ ذکر کا جو علم ہمارے پاس چونکہ ہے ہی نہیں ہے، تو وہ اولن تو کرتی نہیں ہے، اور اگر کوئی تھوڑا بہت کر بھی لے تو اکتا جاتی ہے، تھک جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، وہم کا شکار ہو جاتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے، فیل ہو جاتی ہے. مطلب یہ جو یا سلاموں کا ذکر آپ نے جاری کیا ہے نا، مثال کے طور پہ ہم یا سلاموں کو لے کے چل رہے ہیں، اس کا جو ذکر جاری کیا ہے نا، جو بندہ یہ کر رہا ہے نا، جس نے شروع کیا ہے، اس کو شروع میں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے، اس کا جو جاہ و جلال ہے، اور اس کی کائنات کتنی پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا ذکر ہر لمحہ کس قدر شدت کے ساتھ اور کنٹینیوٹی کے ساتھ جاری و ساری ہے. اب اس وقت دنیا میں بے شمار مرد اور عورتیں ہوں گے مسلمان جو ہیں، جو یا سلاموں کا ذکر کر رہے ہوں گے. اکیلے آپ نے نہیں کرنا، اکیلے میں نے نہیں کرنا. تو ایک کمیونٹی بن گئی ہے اللہ کی نظر میں، اور فرشتوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یا سلاموں کا ذکر یہ کرنے والے لوگ ہیں. تو ایسی تسبیحوں والے جیسے رب زدنی علما کی جو بہت زیادہ تسبیح پڑھتے ہیں، وہ ان کا پھر پتہ ہوتا ہے آسمانوں میں کہ یہ رب زدنی علما کی تسبیح پڑھنے والے لوگ ہیں. تو اسی طرح یہ ایک کمیونٹی ہوتی ہے. اب جیسے دنیا میں آپ دیکھیں ہر لمحے اذان ہو رہی ہے، ہر لمحے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اسی طرح تسبیحات ہو رہی ہیں، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے. دعا ایک ایسی شے ہے جو ہر لمحہ چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی زمین تو کائنات تو کبھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہی ہے، تو یہ تو چلتی رہتی ہے. اب درود ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان و شوکت سے جاری و ساری ہے. تو یہ تو ہر وقت چل رہا ہوتا ہے. اب جو یا اسلام جس نے شروع کیا ہے نا، تو جو جس گروپ میں وہ انٹر ہوا ہے، وہاں پہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، مرد اور عورت ہیں، ان کے حساب سے پڑھنا ہوتا ہے. پھر یہ میں آپ کو ایک ٹارگٹ دکھا رہا ہوں تاکہ ذکر کی ہیبت، اس کی امپورٹنس، اس کی ویلیو، اس کی عظمت کا آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندازہ ہو جائے کہ ہم ذکر، جس ذکر کو ہم صرف تسبیح سمجھتے رہتے ہیں یا صرف ریپیٹیشن سمجھتے رہتے ہیں، وہ اصل میں کیا چیز ہوتا ہے. تو اب اللہ کے بندوں کی جی ہمت اتنی ہوتی ہے اور اتنی بے پناہ ہوتی ہے کہ پڑھنے پہ آتے ہیں تو آئی ہوپ سو کہ فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہوں گے کہ کیسی کمزور مخلوق ہے، زمین پہ اتنے دباؤ میں رکھی ہوئی ہے، اتنے اس کو روزی روٹی کے مسائل ہیں، جسم کے مسائل ہیں، بیوی بچوں کے مسائل ہیں، اور مذہب بھی اتنی تفصیلات میں اس کے ساتھ چل رہا ہے. اس کے باوجود یہ کتنا ذکر کر رہے ہیں، بڑا پڑھتے ہیں. بہرحال ایک مقدار تو ہم لیتے ہیں. اب اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جیسے اسم یا سلامو ہے، ایک اسم ہے، ایک لفظ ہے، لفظ مبارک ہے، اسم مبارک ہے. اس حساب سے کم از کم 1 کروڑ بار تو اس کو پڑھ لیں. دیکھنے میں یہ لگے گا کہ جیسے میرے جیسا جو اعتدال کی باتیں کرنے والا بندہ ہے، اس نے اتنا ہارڈ کرائٹیریا بنا لیا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہارڈ کرائٹیریا میں آگے آپ سے ڈسکس کروں گا. یہ تو کوئی ہارڈ کرائٹیریا نہیں ہے، یہ تو بڑا سافٹ کرائٹیریا. میں اس کو پورا کر کے دیتا ہوں آپ کو، مسئلہ آپ کا حل کرتا ہوں کہ یہ کروڑ جو ہے یہ پورا کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں 10,000 بار اگر روزانہ پڑھیں گے نا، تو ایک مہینے کا آپ کا اس جو بھی میں نے کیلکولیشن نکالی ہے، اس کے حساب سے 3 لاکھ بار ذکر ہو جانا ہے. تو اس حساب سے ایک سال کا تقریباً 35-36 لاکھ بار یا سلاموں اللہ کے فضل سے آپ نے پڑھ دینا ہے اللہ کی زمین پہ. تو یہ آرام سے ہو جانا ہے، اس میں کوئی اتنے مسئلے والی بات نہیں ہے. تو یعنی کوئی 3 سال میں یہ ٹارگٹ عام طور پہ اچیو ہو جاتا ہے. اب مجھے کہا گیا کہ جی اس کے اندر بالکل اچھا ٹارگٹ ہو جاتا ہے. پھر اس میں ہم ڈالتے ہیں اب کشائش، استعداد ڈالتے ہیں. پہلے استعداد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیند کے ٹائم بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ایک چیز وہ تو بن گئی، تو کشائش بھی ایک چیز ہے. کشائش یہ ہوتی ہے کہ میں نے درود ابراہیم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تسبیح کرنی شروع کی نا، تو وہ ہوتی تھی کوئی 45-50 منٹ میں جا کے میں پوری کرتا تھا. پھر ایک وقت آ گیا ہوا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 15-17 منٹ میں آ گئی ہے، اور پڑھنے والے اس سے بھی زیادہ تیز پڑھ لیتے ہیں. میں ذرا اس سے آگے جاتا نہیں ہوں، کیونکہ درود ابراہیم کو بڑے احترام سے اور بڑا بے دھیانی میں نہیں اس کو پڑھا جاتا. وہ 2 پورشنز میں ہوتا ہے،
دو حصے ہوتے ہیں تو اس میں پھر ورنہ بھولتا ہے کہ پہلا پڑھ لے یا دوسرا پڑھ لے، تو اس کو بڑے طریقے سے پڑھنا پڑتا ہے. ویسے بھی ادب و احترام کی جگہ ہے. لیکن میں نے بتایا کہ یہ پھر کشائش بھی مل جاتی ہے کہ جو تسبیح آپ کی 2 منٹ میں ہو رہی ہے وہ تسبیح آپ کی 1 1 منٹ میں 40 40 سیکنڈ میں نکلنی شروع ہو جانی ہے. مطلب اس حساب سے ہم لے لیتے ہیں کہ 25 30 ہزار بار کوئی اتنا بڑا مسئلہ. نیند والا بھی اس میں نے ذکر ڈال لیا ہے، کشائش والا بھی ذکر ڈال لیا ہے، کوشش والا بھی ذکر ڈال لیا. تینوں ذکر کو ملا کے جو ایک ذکر آپ کریں گے تو وہ آپ نے شروع تو کرنا ہے 10 ہزار سے، لیکن وہ چلا پھر 25 30 ہزار پہ جانا ہے. بہرحال پھر بھی ہم ایک بیلنس میں رہتے ہوئے اگر یہ دیکھیں کہ 20 ہزار بھی اگر ہم کیلکولیشن لگا لیں، سیف مارجن 20 ہزار کا لیتے ہیں تو پھر کیا ہو گیا کہ پھر 6 لاکھ تو کم از کم مہینے کا 5 6 لاکھ تو آپ کا بن جانا ہے. یعنی اگر 6 6.5 7 لاکھ بھی لگا لیں تو یہ آلموسٹ 70 72 لاکھ 70 لاکھ تو ایک مہینے میں اللہ کے فضل سے ہو ہی جانا ہے. اب یہ ٹوٹل ملا کے جو ہے 1 کروڑ جو ہے وہ 1.5 2 سال کا سارا پینڈا ہے. 1 1.5 سال بھی اللہ کو آپ اس طریقے سے یاد کر لیں، اس میں پھر کتنا اطمینان آدمی کو ملتا ہے کہ میں زندگی میں کچھ کر سکا یا نہیں کر سکا، لیکن میں اللہ کو یہ تو کہنے جوگا ہو گیا کہ یا اللہ میں دنیا داری کے دھندوں میں پھنسا رہا، الجھنوں میں پھنسا رہا، اپنے نفس کی خباستوں میں پھنسا رہا، اپنے مزاج کی قید میں رہا، بے چینیوں میں رہا، اور میں تجھ سے محبت جیسی کرنے کا حق ہے ویسے نہیں کر سکا، لیکن میں نے تجھے کروڑوں میں یاد کیا. اس کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہے؟ آدمی اللہ تعالیٰ کو دعا میں یہ کہنے جوگا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تو میرا گواہ بن جا کہ میں نے اس روئے زمین پہ اب تک کی زندگی میں سب سے زیادہ تجھے یاد کیا ہے. اتنا نام کسی کا بولا ہے آپ نے کبھی؟ 1 کروڑ بار کسی کا نام پکارا ہے؟ تو یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنے بڑے نصیب کی. وہ کتنا آسان سا ٹارگٹ ہے، 1 2 گھنٹے بس اور یو آر ڈن. آسمانوں میں کوئی جان پہچان ہو جائے گی، کوئی تھوڑا سا ذکر اذکار آپ کا بھی ہونے لگ جائے گا، اللہ کرے میرا بھی ہونے لگ جائے. اگر کسی کو یہ کرائٹیریا ہارڈ لگ رہا ہے نا، تو میں اپنی ذاتی رائے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ کروڑ ہارڈ لگ رہا ہے نا، ان کی تسلی ہو جائے، ان کو شفا آ جائے کہ تھوڑی سی ہمت بھی کرنی پڑتی ہے، تھوڑے سے ہاتھ پاؤں بھی مارنے پڑتے ہیں. جیسے رزق روٹی کے لیے کوشش کرتے ہیں، بچے پالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا میں سٹرگل کر رہے ہیں، اپنے کریئر کو لے کے، اپنے پروفیشن کو، اپنی ہابیز کو، ہر کام میں ایک سٹرگل درکار ہے. تو اللہ کو 1 1.5 کروڑ بار بھی یاد نہیں کر سکتے سال میں، اس کا ایک تو باقی تسبیحات تو آپ کی بونس میں چل رہی ہیں نا. تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا میرا کرائٹیریا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا سلاموں کے 6 بنتے ہیں حروف اس کے، یہ الف سین لام الف اور میم، یا سلامو. تو اس حساب سے میں کہتا ہوں کہ کم از کم اللہ کے بندو 6 کروڑ بار تو پڑھو، تاکہ پڑھنے والوں کی کسی گنتی میں تو آ جائے. بڑے کمپٹیشن ہے، کوئی جیلسی والی بات نہیں ہے، کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ بھی آگے جا کے سمجھاتا ہوں کہ کمپٹیشن کیسے ہو رہا ہوتا ہے. تو میری نظر میں اللہ اگر آپ کو علم کے ساتھ صبر عطا کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ نے 1 1.5 سال میں پڑھ کے کوئی جنگ نہیں جیت لینی ہے، کوئی آپ کو تاج نہیں پہنایا جائے گا، کوئی آپ کے ساتھ فرشتے لوگوں کو نظر نہیں آنے لگ جانے ہیں. یہ ایک ٹارگٹ اورینٹڈ بنایا ہے میں نے، مائنڈس کو ایک ڈیسٹینیشن دکھا دی ہے کہ اس طریقے سے چلو کہ اب 1 سال پڑھو گے یا روز پڑھو گے تو پتہ ہوگا اتنے گھنٹے ذکر کرتا ہوں تو اتنا پڑھ لیتا ہوں، تو ایک تسلی رہے گی. اور اس کے بعد 1 سال میں جاؤ گے تو 1 کروڑ پتہ ہوگا کہ اچھا چلو اللہ کے فضل سے کوئی کروڑ کے نزدیک تو میں لگ ہی گیا ہوں گا. اس کے بعد پھر گنتیاں ختم ہو جانی ہیں. پھر یہ فکر بھی ہر سال کروڑ پڑھو گے، ہر سال 1 کروڑ پڑھو گے، کسی سال 2 کروڑ ہو جائے گا، تو اس کے بعد کتنی دیر گن لو گے اس کو؟ گنتیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ بھی اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی، بالکل ہی آگے نکل جاؤ گے. جسے کہتے ہیں نا سچ ہو جائے گا پھر کہ بس اب بے گنے یاد کرتا ہے. تو ہم بتاتے صرف اس لیے کہ ہمارے مائنڈ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ شروع میں اگر ان کو ہم قابو کر کے نہ چلیں، ان کو سمجھا بجھا کے نہ چلیں، حکمت کے ساتھ نہ لے کے چلیں اور اندھا دھند چلا دیں، تو دیواروں میں لگ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، دباؤ میں آ جاتے ہیں، ڈپریشنز آ جاتے ہیں، مالی کھولیا آ جاتا ہے، ٹراماز آ جاتے ہیں، لوگ الٹ جاتے ہیں. آج کل تو دور اتنا مشکل والا چل رہا ہے کہ لوگوں کو تھوڑی سی سختی بھی ٹچ کرتی، لوگ پاگل ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں، سیکیٹری کی میڈیسنز کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو بڑے ہی احتیاط اور بڑے طریقے سے مجھے اس موضوع میں اترنا پڑتا ہے. تو اس لیے اتنی زیادہ تفصیل ہوئی تھی. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو کم از کم 5 6 کروڑ بار بھائی پڑھے تو پھر جا کے ذکر شروع ہونا ہے. اب اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 6 سال میں اب یہ جب فار ایگزامپل 5 6 کروڑ ہو گیا تو
اس کا مطلب پتہ کیا ہوگا کہ اللہ کی یاد میں کبھی کبھی نفس جب آتا ہے نا بغاوت کرنے، تو یہ ایک وحشی ہو جاتا ہے، درندے کی طرح ہو جاتا ہے. تو یہ جو ساری فلاسفی دی ہے نا، یہ اپنی انا کو گنے کا رس کبھی کبھی پلانے کے لیے ہوتی ہے. 1 سال ہو گیا یاد کرتے ہوئے، مصیبت ہے کہ کام بھی نہیں ہو رہی ہے، کوئی کیفیات بھی نہیں آ رہی ہیں، کوئی سچے خواب بھی نہیں آ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ میرا ذکر ہی قبول نہیں کر رہا. تو وہ بے شک سر میں بھی چل رہا ہو، لیکن ایک ڈرائی آؤٹ آ جاتا ہے، ایک وائڈ آ جاتا ہے، آدمی اٹک جاتا ہے کہ میری بس یہی لائف تھی، میں نے اب ایسے ہی مر جانا ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو اس وقت انا کو گنے کا رس پلانے کے لیے کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو یاد کروا دیتا ہے کہ کچھ شرم کر، کروڑوں میں پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، کروڑوں بار اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور تجھے کیا چاہیے تھا، کہاں سے تو چلا اور کہاں پہنچا دیا گیا. تو ایک تو اس کا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ سیلف کانفیڈنس آ جاتا ہے، ذرا مسافر جو ہے وہ جم جاتا ہے سفر پہ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان راستے میں گھات لگا کے بیٹھے گا، مایوسیاں، پریشانیاں، دباؤ، غم، ٹراما، سب کچھ آنا ہے. اور بس اب دیکھیں، جیسے میں آپ کو ایک بات سے خبردار کر دوں کہ جب آپ یہاں سے گزریں گے نا، تو ایک جگہ ہوگی جہاں پہ شیطان نا کیمپ لگا کے بیٹھے گا. اسے پتہ ہے کہ اس نے یہاں سے گزرنا ہے، وہاں پہ وار کرے گا، بڑا کاری وار ہوتا ہے. اور جب ہوتا ہے تو ہوش نہیں آتی، کئی کئی سال لوگوں کو ہوش نہیں آتی. وہ ہوتا ہے کہ جیسے اب آپ یوں دیکھیں کہ سال ہو گیا کرتے ہوئے ذکر، یا کچھ لوگوں کے اندر تو ابھی بھی وار جاری ہوگا، اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھی وار چل رہا ہوگا. تو وہ بندہ کہتا ہے، اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی غور کر، کوئی تدبر کر، کوئی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لے. اب تو اگر صبح پڑھنے بھی جا رہا ہے، قرآن پاک پڑھ بھی رہا ہے، لیکن یہ اب تو کس چکر، تو سارا کچھ کر رہا ہے لیکن یہ تو نے کیا شروع کر دیا ساتھ میں؟ کیا عقل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے کہ اتنا علم حاصل کر کے، یوگا پڑھ کے، مراقبے پڑھ کے، انجینئر بن کے، سائنس پڑھ کے، آئی ٹی کر کے، انٹرنیٹ کے دور میں آ کے، اتنے زیادہ دباؤ کے اندر اتنا ایڈوانس نالج لینے کے بعد ایک قدیم طریقے پہ آ جانا کہ بندہ بیٹھا ہوا یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام، تو بوریت ہٹ کرتی ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، بورڈم آ جاتا ہے، بہت خوفناک ہوتا ہے. اور شیطان اس پہ یہ وار کرتا ہے کہ تو گنتیوں کے چکر میں لگ گیا ہے، تو مالا جپنے لگ گیا ہے، تو انہی چکروں میں لگ گیا، اتنا پڑھ لکھ کے تو اس طرف آ گیا. تو میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، میری پوری کوشش ہے کہ وہ لمبی نہ ہو جائے. دیکھیں، ایٹ دی اینڈ فیتھ از آل وی ہیو. یہ ہماری خوش قسمتی بھی ہے، اور کچھ وقت کے لیے ہماری ٹریجڈی بھی ہوتی ہے. تھوڑا سا میں اندر لے کے جاؤں گا آپ کو، اس بات کے 2 حصے کروں گا. کہ اب جیسے دیکھیں، ماں باپ ہیں، آپ عالم بن جائیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ ارب پتی ہو جائیں، آپ کا علم بے 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 کنار ہو جائے، جب آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کے آگے آتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں ان کے. آپ کا علم نہیں چلتا، وہاں پہ سلب کر لیا جاتا ہے. ادب کی جگہ ہے، علم کا کیا کام ہے وہاں پہ؟ محبت ہے. اب وہاں پہ کیا ماں باپ کو بیٹھ کے میں عالم بن گیا؟ ہاں، خوشی سے کہہ دیا، لیکن کیا اپنا علم ان پہ ثابت کرنا ہے، بحثیں کرنی؟ نہیں، بس خاموش. ٹھیک ہے ماں جی، ٹھیک ہے ابو جی، کبھی کبھار کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن عمومی رویہ تو ہمارا یہی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یعنی آپ سارا علم اللہ کے لیے حاصل کرتے ہیں، آپ اسپرچویلٹی میں سے گزرتے ہیں، میڈیٹیشنز میں سے گزرتے ہیں، یوگا پڑھ لیتے ہیں، بدھوں کو پڑھ لیتے ہیں، آپ ہندوؤں کو پڑھ لیتے ہیں، آپ کرسچینٹی کو پڑھتے ہیں، جیوز کو پڑھ لیتے ہیں، اسکرپچرز پڑھ لیتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں بک آف اناک میں. جہاں تک بھی آپ جائیں، آپ نے واپس جس جگہ پہ آنا ہے نا، وہ جگہ سرنڈر ہے. اس کی وجہ ہے راستہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے سوا راستہ جاتا ہی کوئی نہیں. جب اللہ نے کہہ دیا میرا راستہ سیدھا ہے، میں نے قرآن میں دینا ہے، میں نے جس کو دینا دے دینا، تو اس نے کہا مجھے یاد کرو، میری تسبیح کرو، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، تو راستہ جاتا ہی ادھر سے ہے. اب آپ جہاں مرضی سر مار لیں، اس نے کہہ دیا ہوا ہے کہ میں نے اسلام کے سوا کسی راستے سے تم آئے، میں نے تمہیں قبول ہی نہیں کرنا. ڈیسیجن ہو گیا، ڈیوائن ڈیسیجن ہو گیا، ججمنٹ آ گئی ہوئی ہے. اس پہ کیا اختیار ہے؟ اور بہت اچھی بات ہے، حق بات ہے. کیونکہ چلیں تھوڑا سا چلا جاتا ہوں آگے، دوسرا حصہ بھی کر ہی جاتا ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ کمپلیکسٹی کی، کمپلیکیشنز کی انتہاؤں میں جب آدمی جاتا ہے نا،
جب اپنے آپ کو پھینک دیتا ہے فلسفوں کے سمندر میں، علم کے دریاؤں میں گم ہو جاتا ہے جب، اور پڑھتا ہے اور رستے تلاش کرتا ہے اور پریکٹسز کرتا ہے اور بابوں کے پیچھے پھرتا ہے، مرشدوں کے پیچھے پھرتا ہے، استادوں کے پیچھے پھرتا ہے، خود پڑھتا ہے، تفسیریں پڑھتا ہے، نالج پڑھتا ہے، سائنس پڑھ لے، جو ایک پورا کتنی عمر ہے، اگر سالک سچا ہے تو تیز چلے گا نا، ایگزاسٹ کرے گا، برن کرے گا، ایک ٹائم آئے گا جب اس کا سانس نکلنا ہے، اس نے گرنا ہے، اور اس نے گرنا پتہ کس جگہ پہ ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں، تو مجھے ملتا کیوں نہیں ہے، میں کون سا ایسا کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ کوشش سے اللہ نہیں ملتا، علم سے اللہ نہیں ملتا۔ علم ایک ایک رستے کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علم کے بغیر اللہ ملتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے ہاں تو درجات ہی علم کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ اچھا پھر علم سے ہی اللہ کو ڈھونڈ لیں گے، میں کہوں گا نہیں، محبت کدھر ہے، جذبات کہاں ہیں تمہارے، تمہارا سرنڈر کہاں ہے بھائی، تمہاری اطاعت کدھر ہے؟ اس کا علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ علم جتنا مرضی سمجھا دے آپ کو، میں آپ کو ایک بات ہوں، علم بچا نہیں سکتا۔ علم آپ کو سمجھائے گا، آپ کو ٹرین کرے گا، سب کو پتہ ہے آخرت ہے، سب کو پتہ ہے جنت جہنم ہے، سب کو پتہ ہے نماز میں توجہ ہی نہیں ہے، گناہ پھر سرزد ہو رہے ہیں۔ تو علم اگر سب کے پاس اتنا ہے تو سارے بچ کیوں نہیں جاتے بھائی؟ اگر علم ضمانت ہوتا تو علماء کرام کے، یہ جو بڑے بڑے علماء کرام، سب کے نہیں لیکن کچھ لوگوں کے آئے روز ہم سکینڈل دیکھ لیتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، سب کچھ نظر آ جاتا ہے، اور سکینڈل نام ہی نکلے۔ جب عروج بخشا جاتا ہے تو بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں، محلات، اور شان و شوکت، اور ریشمی حلے، اور دستاریں، اور پتہ نہیں کیا کیا، پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا آدمی تھا، کیا چاہیے تھا اس کو، کیا نکلا ہے۔ تو علم نہیں بچاتا، سرنڈر بچاتا ہے، اطاعت بچاتی ہے۔ اب اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اگر مہاتما بدھ کی اطاعت کر کے نکلا جائے تو نکل لے بندہ۔ ہم تو بیوقوف نکل آئے نا کہ اگر ہم یہ نمازوں اور ذکر کے چکروں میں پڑے رہے، اور تسبیحات کے، اور حج اور زکوٰۃ اور روزے اور ان چیزوں کو دیکھتے رہے، اور وہ وہاں بیٹھا برگد کے درخت کے نیچے، اور اس نے آنکھیں بند کیں اور سانس کو دیکھا اور نروان لیا، اور وہ چلا گیا معرفت کی بلندیوں پہ، اور ہم گئے کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھتے ہوئے، تو سادہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اٹس ناٹ گونا ہیپن ایٹ آل، اٹس ناٹ دا وے، یہ رستہ ہے ہی نہیں ہے۔ جب رستہ ہے ہی نہیں تو بندہ جائے گا کہاں؟ اپنے لاشعور کے، اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا، اس میں الٹی کلا بازی لگوا دے گا اللہ اس کی، وہ حیرتوں کے سمندروں میں، اور وہ گم اور کیفیات اور ایکسپیرینسز۔ کرتا ہوں اس میں علیحدہ سے بات کرتا ہوں، کتنی بار کہوں گا اس بات کو۔ تو ایٹ دی اینڈ کمپلیکیشنز کی انتہا سمپلسٹی ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ آج کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، کل اس جگہ پہ پہنچے گا، پاتھ ایک ہی ہے۔ چلنا کسی نے لاہور سے ہے، کسی نے ملتان سے، نام کسی کا ناصر ہے، کسی کا احمد ہے، کسی کا کچھ ہے، منزل ہماری اللہ ہی ہے۔ تو ہونا ہمارے ساتھ کم و بیش یہی کچھ ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک وقت آئے گا جب دھیان پڑے گا، سرنڈر کی طرف، اطاعت کی طرف، سر کو جھکانا پڑے گا اللہ کے آگے، اور تسبیح کرنی پڑے گی، اور ذکر کرنا پڑے گا، عاجزی کے ساتھ عبد بننا پڑے گا کہ اتنے بے پناہ علم کے ساتھ، یا سلام یا سلام یا سلام، رستہ دے دے میرے مالک، اپنی پہچان دے دے، اپنی دوستی تھا اللہ کو علم سے قائل کرنا ہے بندے نے۔ وہی بات آ گئی نا، نعوذ باللہ، دباؤ ڈالے گا اللہ پہ کہ نہیں، میرے کو اتنا علم ہے، میرا دوست بن جا۔ اللہ کہتا کیوں بھائی نہیں بنتا؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کہوں میرے پاس اتنا علم ہے، مجھ سے محبت کرو، کہیں گے نہیں تو ہمارا بچہ ہے، ہم اس لیے تجھ سے محبت کریں گے۔ ہم تیرے علم پہ خوش ضرور ہو سکتے ہیں، ہم اس علم پہ طمانیت پا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے نے اتنا علم حاصل کر لیا، لیکن تیری محبت کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے۔ تو ہمارا بچہ ہے، تو ہمارا بچہ ہی رہے گا۔ اس اسٹیٹ پہ آ، اس اسٹیٹ پہ مجھے رہنا ہے، یہی مجھے روا ہے، یہی مجھے زیب دیتی ہے، اسی پہ میں چلوں گا۔ تو یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ سمپلیسٹی پہ جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ کو ساری سمجھ آتی ہے کہ تسبیح بھی کرنی ہے، یا سلام بھی کرنا ہے، تو شیطان یہ وار کرے گا، کچھ لوگوں پہ ہو گیا ہوگا، کچھ لوگوں پہ ہونے والا ہوگا، نکل جائیں گے۔ اور باقی میں ایک آخری بات کر دوں، میری ایک صفحے سے ہی جان نہیں چھوٹ رہی ہے۔ بات پتہ کیا ہے کہ جس نے نہیں ماننی نا، اس نے پیغمبروں کی بھی نہیں ماننی۔ میں کس کھیت کی موری ہوں؟ میں یہاں بات کو منوانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، میں صرف وہ بتانے کے لیے آیا ہوں جو میری محدود عقل نے مجھے، اللہ نے میری محدود عقل میں ڈال لی ہے، میں صرف وہ بتانے آیا ہوں۔ اس سے آگے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ نے ماننا ہے مانیں، بات کو اٹھائیں، نہیں ماننا نہ مانیں، میری بات کو پھینکیں اور جائیں، میرا کام ہو گیا ہوا ہے۔ اچھا، اب
اسی میں تھوڑا سا ایک کنفیوژن اور بھی پیدا ہو جاتی ہے. میں اب تھوڑا سا مسنگ کر رہا ہوں، اور یہ نہ ہو کہ اشتباہ پیدا ہو جائے اور دلوں میں پھانس چبھ جائے کسی کے. دیکھیں، ذکر کا جب ذکر مسلسل جاری ہو جاتا ہے نا، تو جو ابلیس ہے وہ آپ کو دو رستے دکھاتا ہے. آزمائش ہے نا، ٹیسٹ ہے. اور وہ آپ کو کہتا ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا جیسے میں بھی بیان کر رہا ہوں، اٹ جسٹ ہیپنس. اور یہ ایک اوور آل فیلنگ اور ایک کیفیات ہیں انسان کی جس کو میں زبان دے رہا ہوں. الحمدللہ اللہ نے طاقت بخشی ہے تو دے رہا ہوں، خود کہاں پہ دے سکتا ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک راستہ عقل کو جا رہا ہوگا اور ایک راستہ محبت کو جا رہا ہوگا، اور ذہن میں یہ وساوس آئیں گے کہ کچھ عقل کے ساتھ چلتے ہیں، یہ کس راستے پہ چل گئے. کیونکہ دیکھیں، عقل کا راستہ بڑا دیکھنے میں لگتا ہے کلیئر سا راستہ ہے، لیکن کامیابی کی طرف نہیں جاتا. اگر علم آپ کو محبت کے راستے پہ نہیں لے کے جاتا، دیٹ پاتھ از گوئنگ نو ویئر. تو اب ہوتا کیا ہے کہ علم یعنی کہ عقل، اس کی نیچر یہ ہے کہ وہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، کسی بھی بات پر چلنے سے پہلے اس کے انجام کو دیکھنا چاہتی ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ آپ اس وقت یہی کر رہے ہیں نا. لک ایٹ یور سیلف. بیوٹیفل ہے، نیچر ہے ہماری، طنز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. مقصود صرف کشائش ہے ذہن کی کہ ایسے کام ہوتا ہے، مائنڈ ایسے فنکشن کرتا ہے. تو نیچر کیا کہتی ہے کہ میں نے اسپرچویلٹی میں سارا کچھ کر لیا، اب ناصر افتخار کی ویڈیو آئی ہے ذکر پہ، میں ایک دفعہ دیکھوں. تو اب جب ذکر کی ویڈیو پوری دیکھتا جاتا پتہ تجسس ہوتا جا رہا آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، آگے کیا ہے. تو علم یعنی کہ عقل یعنی کہ مائنڈ یعنی کہ انسان یعنی کہ میں اور آپ پہلے سے اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے کہ آگے نہ جانے کیا ہوگا، غیب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. علم زور مارتا ہے، عقل روشنی ہے. یہ جب بڑھتی ہے تو یہ پھیلتی ہے اور آپ کو آگے کا دکھاتی ہے. پلان کرتا ہے آدمی اس کی وجہ سے، اسٹریٹجی بناتا ہے، حکمت عملی اختیار کرتا ہے. اچھی بات ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اس کی اصل جگہ کو جاننا چاہیے کہ میرا جو غیب ہے وہ ایک لمحے کا بھی نہیں ہے. کچھ پورا ہو گیا، اللہ کی مرضی میچ کر گیا، میرا اندازہ درست ثابت ہو، بندہ تکا ہے. میں اتنے لمبے پلان کر کے بیٹھ جاؤں کہ ایسے ایسے ہونا ہے اور میں اگلے لمحے مر جاؤں، تو میری عقل نے مجھے کیا بتایا. تو دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ محبت کی طرف جاتا ہے کہ سارا علم لے لیا، اب اللہ کی محبت میں سار ڈالیں گے اور ایک بچے کی طرح اللہ کو یاد کریں گے، اس کے بندے کی طرح اللہ کو یاد کریں گے. یہ ان نون راستہ ہے، یہ انجانا راستہ ہے، یہ پاتھ لیس پاتھ ہے. اس کا کوئی راستہ بنا نہیں ہوا. میں نے اب یا سلام شروع کر دیا، اب مجھے کیا پتا میرے ساتھ آگے کیا ہونا ہے. یہ اچھا چلے، آپ کو میں نے یہ سارا کچھ بتا دیا، آپ نے شروع کر دیا، آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو ہی نہ، کچھ بھی نہ ہو، اب کدھر جانا ہے؟ تو ان نون ہے. جتنا بھی جان لیں، جتنا بھی پرکھ لیں، وہ ایک ایگزامپل آ جاتی ہے نا. ویڈیو آج نہیں ہونی میرے سے پوری. جتنا بھی آج آپ اس کو پرکھ لیں نا، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک بندہ سوئمنگ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ استاد سے پہلے سیکھ لے گا، سارا کچھ کر لے گا، کیسے کرتے ہیں، کپڑے بھی خرید لے گا، اپنا اس کا جو سوٹ وغیرہ سوئمنگ سوٹ وہ بھی کر لیا. سارا کچھ کرنے کے بعد استاد کو تیرتا ہوا بھی دیکھ لے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ پانی کی گہرائی بھی ناپ لے گا کہ اتنی ہے. اب تیرنا کیسے ہے اس کا پتہ اس کو پانی میں اتر کر ہی چلے گا. یہ پاسیبلٹی نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیمانڈ رکھے کہ مجھے تیرے بغیر تیراکی آ جائے. اس کو خرقِ عادت کہتے ہیں. یہ نہیں اللہ کرتا. وہ بڑی مشہور مثال ہے نا کہ ایسے ہی ہے جیسے وہ دعا مانگ رہا ہے سمندر کے کنارے، دریا کنارے بیٹھا ہوا کہ یا اللہ پانی کو کہہ کہ میرے منہ میں آ جائے. تو جتنی بھی عاجزی سے مانگے، جتنا بھی رولے، اللہ یہ نہیں پورا کرے گا اس کا. یہ کام نہیں اللہ کرے گا. یہ نشانی ہے آپ لوگوں کے لیے. تو اب محبت کے راستے پہ جو بندہ چلا نا، جس نے کہا جی میں نے اب آگے اللہ کو یاد ہی کرنا ہے، ذکر ہی کرنا ہے، تو وہ اللہ کا ذکر کرے گا، اس کو مصیبتیں پریشانیاں پتہ نہیں کیا کیا آنا ہے، اور وہ اس کو آہستہ آہستہ خوف پڑنا شروع ہوگا کہ یہ میں کس طرف لگ گیا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میں کسی غلط فلسفے پہ لگ گیا ہوں. جب فلسفہ آپ کو رزلٹ نہیں دیتا تو آپ کو اس پہ شک ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. اگر کسی کو شک نہیں ہوتا تو ریجڈیٹی ہے اس کے اندر، وہ سنگل ٹریک ہے اس کا مائنڈ، اسے فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ میرا علم کیوں نہیں بڑھ رہا وقت کے ساتھ ساتھ. تو ہوتا یہ ہے کہ عقل
دلائل مانگتی ہے، فلسفوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں چیک کر لوں، پہلے یہ والا چیک کر لوں، وہ والا ناصر افتخار کو دیکھ لوں، فلاں بندے کو دیکھ لوں، فلاں بندے کو دیکھ لوں۔ محبت کہتی ہے شروع کر، اللہ مالک ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، محبت ٹھیک کہتی ہے، لیکن وہ محبت جس کی پشت پہ علم کھڑا ہوا ہے وہ ٹھیک کہتی ہے۔ وہ محبت جس کی پشت پہ علم نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں کہہ رہی، وہ پریکٹسز میں چلی جائے گی، اس کو کوئی بھی خراب کر دے گا۔ اس کی بیک پہ علم کی روشنی نہیں ہے، وہ گم ہو جائے گی، وہ خراب ہو جائے گی۔ اس کو کوئی بابا بیٹھے گا، وہ کہے گا آنکھیں بند کر، تو یا اسلام کو یہاں دل پہ لکھ لے، تو وہ یا اسلام کو دل پہ لکھنا شروع کر دے گی تصور میں، اور مینٹل وارڈ میں چلی جائے گی، یا مجذوب ہو کے باہر گلیوں میں پھرے گی، اور لوگ کہیں گے بابا بن گیا۔ وہ عقل بابا نہیں بنی، میں سخت الفاظ نہیں یوز کرنا چاہتا۔ تو ڈیم فیئرس، فرینکلی اسپیکنگ دیز آر ڈیم فیئرس، اور یہ نان ایگزسٹنٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر عقل قائم رہے اور آدمی عقل کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت کو لے کے چلے اور سرنڈر کو لے کے چلے، تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ عقل مانگتی ہے ایویڈنس۔ عقل کو یہ نہیں پتہ کہ جب محبت کے ساتھ بندہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہے نا، تو اللہ آہستہ آہستہ اس کے پورے وجود کو ایویڈنس بنا دیتا ہے۔ وہ باہر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ایویڈنس کو، اور اچانک اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو خود پورے کا پورا اللہ کا ایویڈنس بن گیا ہوں۔ اینی ویز، بہرحال مقام تو ایک آئے گا، ون مور ٹائم پلیز، جہاں پر شیطان آپ کی عقل کو آپ کی محبت سے لڑا دے گا۔ تو آئے گا، اوہام سے آئے گا، وساوت سے آئے گا، پریشانیوں سے آئے گا، آگ کے انگارے پھینکتا ہوا، نفرت سے کھولتا ہوا، چیختا اور چلاتا ہوا آپ کی طرف آئے گا۔ تو یا سلام یا سلام یا سلام، اور حیران کر دینے والی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور ابھی میں نے ایک سبجیکٹ کرنا تھا، وہ میں بیچ میں چھوڑ رہا ہوں۔ اور بہرحال تو اپنی تلاش کا سارا سفر جس نے اللہ کو سونپ دیا ہے نا، اللہ کا جہاں دل چاہے گا اس کو لے جائے گا، اور جہاں اللہ لے کے جائے اس کے علاوہ جانا کہاں پہ ہے؟ اپنی مرضی سے اللہ کے اوپر اعتبار نہیں کرنا، نعوذ باللہ، تو اللہ پہ چھوڑ دیں بس۔ یا اسلام پڑھی جائیں، جو بھی آپ کو اسم اچھا لگتا ہے وہ پڑھی جائیں، عقل کو ہال کھانے دیں، وحشت کھانے دیں۔ رستہ گارنٹیڈ ہے، قرآن پاک میں دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنی آیات پڑھ دی ہیں، احادیث پڑھ دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اس کے رسول کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے۔ اتنی ہی تسبیحات کے اوپر بھی آیات نکالیں، مل جائیں گی سارا کچھ۔ تو بہرحال، اور یہ ہوتا بڑا سخت مقام ہے، یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہوتا ہے ابلیس کا، اور چونکہ انسان یہاں تک آ رہا ہے تو وہ آتے آتے بڑے تعلیم یافتہ شعور کا مالک بن گیا ہوتا ہے، اس کی اسپرچول انٹیلیجنس بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہوتی ہے، تو اس پر اٹیک بھی پھر اتنے ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال چلتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ ہی عطا کر دے گا۔ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے نا آگے دیکھنے کی کوشش چھوڑنے زیادہ، یہاں تک بہرحال اب یعنی ذکر سے آگے کچھ نہیں ہے، ذکر سے آگے صرف اللہ ہے، اور اللہ کیا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، نو باڈی آن ارتھ کین ٹیل یو مائی ڈیئر، کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ خود بتائے گا آپ کو۔ تو اللہ کی تلاش کا راستہ بے نام و نشان ہوتا ہے، اور یہ مذہبی فرقوں یا روحانی سلسلوں سے ہو کے نہیں جاتا، یہ انسان کے اندر سے نکلتا ہے۔ یہ اطاعت کا، محبت کا، سرنڈر کا، علم کا راستہ ہے۔ یہ سارے چیزوں میں، سارے سلسلوں میں سے نکلتا ہوا یہ آپ کے اندر سے پھر باہر آتا ہے، اور آپ کو اپنی سمت سیدھی کرنے کا بتا دیتا ہے، اور آپ اس پہ چل پڑتے ہیں۔ اور یہ منزل نامعلوم ہوتی ہے، اس پہ یہ ڈیسٹینیشن ان نون ہے۔ تو بہرحال اللہ کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا آپ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، اور کوئی آپ کو پار بھی نہیں لگائے گا۔ یہ استاد کا نہیں ہے، آپ کا راستہ ہے۔ استاد مدد کرتا ہے، بہت کرتا ہے، استاد کو ڈھونڈیں، استادوں کے پاس بھی جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں، جیسے بھی آپ کو اپنی عقل کے حساب سے لیتے ہیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اس کو روشن رکھیں، انالائز ضرور کرتے رہیے، انالیسس کرنا ہے۔ جو چیز قرآن کرائٹیریا ہے ہمارا، قرآن کے اوپر سے چھان پٹک کر پوری نہیں اترتی، اس کو چھوڑتے چلے جانا ہے۔ اب میں استاد کی اہمیت کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ اہمیت نہیں ہے، یہ نہیں، لیکن بار بار میں کہتا ہوں کہ کندھے پہ بٹھا کے استاد نہیں پار لگا کے آئے گا آپ کو۔ تو بہرحال اب کودنا تو پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ،
عقل جو ہے نا وہ تھوڑا بہت ذکر تو کروا ہی لیتی ہے. میں اس ساری بات میں ایک اتنا بڑا سبجیکٹ چھوڑ گیا ہوں، اور وہ چھوڑنا بس اب وہ یا اس نے ہونا تھا یا اس نے ہونا تھا. بہرحال تھوڑا بہت عقل ذکر بھی کروا لیتی ہے، ذکر تک لے آتی ہے عقل. یہاں تک آپ کو لے آئی ہے، ابھی تک مجھے بھی لے آئی لیکن اس سے آگے نہیں لے کے جاتی. اس سے آگے محبت جاتی ہے، اس سے آگے وفاداری جاتی ہے، اس سے آگے غلامی جاتی ہے، اس سے آگے اللہ کا بندہ جاتا ہے. تو اس سے آگے یہ جاتا ہے، یہ نہیں جاتا. یہ یاد رکھیے گا، لیکن ملنگ نہیں ہونا. اچھا، یہ میں نے نا اصل میں یہ محبت اتنی دیر سے لگائی ہوئی ہے، تو ذرا تھوڑا سا محبت کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ محبت اصل میں ہے کیا ہے. دیکھیں، عقل جب بہت زیادہ تیز ہو جائے، بے پناہ اس کی روشنی جب بڑھ جاتی ہے نا، تو انسان ششدر ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے اپنی ناکامی سے. کیونکہ جتنا علم بڑھے گا اتنی چلاکی پیدا ہوگی. چلاکی ہے نا، نیگیٹو پازیٹیو کی بات نہیں ہے، چلاکی ہے. بزنس کی چلاکی ہے، روحانیت میں چلاکی ہے، مذہب میں چلاکی ہے. چلاکی سے بعد کلیورنیس ہے کہ آدمی رستہ ڈھونڈنا چاہ رہا ہے کوئکلی، ٹرائنگ ٹو نیویگیٹ کہ میں غلط جگہ پہ نہ ٹک جاؤں، تو انٹیلیجنس یوز کر رہا ہے. تو کلیور ہے. لیکن جب عقل اتنی تیز ہوتی ہے نا، اور اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہار رہے ہیں اور آپ فیل ہو رہے ہیں، اگر نظر آ رہا ہے، اگر عقل تیز ہے تو یہ نظر آئے گا کہ میں ہار رہا ہوں، میں کہیں نہیں پہنچ رہا، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. اگر یہ نظر آ رہا ہے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے، مرد ہے عورت ہے، حیران رہ جاتا ہے. اور جب ششدر ہوتا ہے نا حیران ہو کے، تو اسے محبت ہو جاتی ہے. اس رب سے محبت ہوتی ہے جو اس کو دکھائی نہیں دیتا. کیونکہ ایٹ دی اینڈ فیتھ از آل وی ہیو. اب اس سے آگے میں پھر بولنے لگا تو اب پھر اس میں سے نکل نہیں جاؤں گا، اور گفتگو مکمل نہیں ہونے لگی، مکمل نہیں ہو سکتی. اب جو میری بات کو سمجھ گیا ہے اس کے لیے میں یہاں پہ کہنے لگا ہوں کہ عقل اور علم پر محبت کا رنگ غالب آتا ہے. وہی عقل جو اللہ کو علم سے تلاش کر رہی تھی، وہ اب محبت کی شمع جلائے ہوئے اللہ کی تلاش میں پھر آگے بڑھتی ہے. اب ساری زندگی بس اللہ کو یاد کرنا ہے، وہ کرتے ہی رہنا ہے، بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے. بس یا اللہ یا اللہ، یا سلام یا سلام. اور بس یہی کرتے رہنا، حتیٰ کہ اللہ کا ذکر کرنے والا ایک وقت آتا ہے جب اللہ کی دوستی کی طلب سے بھی آگے گزر جاتا ہے. نازک ہو گئی نا بات. وہ گزرتا ایسے ہے کہ وہ ڈیمانڈ لیس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وہ اس لیے آ نہیں رہا، وہ بے پرواہ ہو گیا، نہیں. اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ بھی ایک گریڈ ہے، میں اس کو چیز کرنے لگ گیا ہوں، میں یہ جو سارا کچھ کرتا چلا آ رہا ہوں. یہ باتیں ابھی ہو سکتا ہے بہت لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن جب وہ اس رستے پہ چلیں گے تو آگے جا کے ان کے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں گی. جو لفظ میرے منہ سے نکل گیا اور یہاں پر سن لیا گیا، یہ ورڈ کی نیچر ہے، وہ سنک ہو جاتا ہے. جتنی توجہ سے سنا جا رہا ہے نا، یہاں پہ لگ جاتا ہے، جا کے تیر کھب جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے دل کے اندر. اور جب مطلوبہ صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ دکھائی دے جاتا ہے اور پورا رسپانس وہاں سے نکلے. تو میری یہ باتیں آپ کو بہت آگے جا کے کسی جگہ پہ یاد آنی ہے. تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کیا اللہ کی دوستی، دعا قبول ہو جاتی ہے، کیفیات آ جاتی ہیں، کیفیات چلی جاتی ہیں. اور کبھی کبھی اللہ کے بہت زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اتنی ڈرائینس آ جاتی ہے. اور کبھی کبھی بہت ذکر کرنے کو دل کرتا ہے، اور کبھی کبھی نہیں ذکر کرنے کو دل کرتا. تو کیفیات کا ایک کمبینیشن ہے ہم لوگ. تو ٹھیک ہے، جو اللہ دے. پھر کبھی کبھی بڑی مہربانی، بڑی عطا، بڑا کرم بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بالکل خاموشی چھا جاتی ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ آدمی اس پرماننس، جو پرماننٹ فرینڈشپ ہے نا، اس کے ایلوژن اور اس فنونیما سے بھی آگے چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ کو یاد کرتا ہوں. دس از انف فار می کہ شکر الحمدللہ کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. میں یا سلام ہوں یا سلام ہوں اللہ کو یاد کرتا ہوں. میری بات پہ غور کیجئے، میں اللہ کو صرف اور صرف اللہ کے ہی لیے اس کی محبت میں یاد کرتا ہوں. پھر اللہ جو بندے کو دیتا جائے، جو بندے سے لیتا جائے، جو دے گا اس پہ شکر کریں گے، جو لے لے گا اس پہ صبر کریں گے. سمپل سا ہو جاتا ہے.
لائف اتنی خوبصورت، اتنی پیور، اتنی سمپل ہو جاتی ہے کہ یہ ساری جو گفتگو کی ہے یہ سم ٹائم ارریلیونٹ ہو جاتی ہے، لیکن کرنی پڑ جاتی ہے کیونکہ لوگ آگے پیچھے سفر کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں. تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ چائلڈش ہے، کہہ نہیں سکتے. اور ایک جگہ پہ آ کے تو یہ ہے، تو کشف و کرامات سے بھی گزر جائیں گے، ولایتوں سے، معرفتوں سے نکل جائیں گے. اب یعنی عبد بن جائیں گے اور بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے زندہ ہوں گے. اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا، اور بس اسی میں ہی آپ نے چلتے رہنا ہے. اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ بندے نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ ذکر کرنے والا بن گیا. اب کر کیا سکتا ہے؟ اس کا میکسیمم فائنسٹ کیپیسٹی اس کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوششوں میں لگا رہے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پاک پڑھے گا، اس کے بعد روزہ رکھے گا، حج کر لے گا، اس کے بعد پھر صدقہ زکوٰۃ بھی دیا کرے گا، رشتے ناتوں کا بھی خیال رکھے گا، دوست احباب کے ساتھ بھی ٹھیک چلنے کی کوشش کرے گا، سچ بھی بولنے کی کوشش کرے گا. جو جو اس کے نالج کے اندر کرائٹیریا ہے اس کے اوپر وہ بیچارہ چلنے کی کوشش کرے گا. تو گناہ بھی اس سے ہوں گے، خطائیں بھی اس سے ہوں گی، الٹ بھی جائے گا، پھر توبہ کرے گا، واپس پلٹے گا، نادم ہوگا، پھر دوبارہ سے ایک دفعہ زخم کھا کے ہیل کرنے کی کوشش کرے گا. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ میں نے آپ کو انتہا دکھا دی ہے انسان کی ایفرٹ کی، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو جب اس انتہا پہ پہنچے گا تو پھر اس میں مطلب جو کچھ اگر کوئی میں چیزیں بھول بھی گیا ہوں نا، تو آپ خوبیاں خامیاں، آپ صدمات وغیرہ وہ بھی بیچ میں ڈال دیں. تو اب پھر ایک جگہ ہے کہ جب اسی میں رہنا ہے، اس کو یہ سمجھ آ جانی ہے کہ یہی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور میں اسی میں جاتا ہوں. کبھی میں اوپر چلا جاتا ہوں، کبھی میں نیچے آ جاتا ہوں، کبھی میں پھنس جاتا ہوں، کبھی مجھے کشائشتہ ہو جاتی ہے، کبھی قبض کی کیفیت ہو جاتی ہے، کبھی بست ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ سے دعائیں بھی مانگے گا، دنیا کی ساری دعائیں مانگے گا، کیوں نہیں مانگے گا؟ روزی روٹی کی مانگے گا، بچوں کی خیریت کی مانگے گا، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی دشمن ہو جائے گا، اسے نجات کی مانگے گا، ہر چیز مانگے گا. صحابہ کرام نے جوتے کے تسمے بھی اللہ سے مانگے گا، آخرت کی ساری دعائیں مانگے گا، جنت مانگے گا، بخشش مانگے گا، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگے گا، قبر سے عذاب کی مانگے گا، ساری دعائیں مانگتا رہے گا. لیکن ایک کام کبھی نہیں کرے گا